السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے اصل میں روزے کا مقصد۔ اور اللہ رب العزت نے مخاطب کن کو کیا؟ ایمان والوں کو۔ اللہ رب العزت نے ویسے قرآن مجید کے اندر دو طرح سے لوگوں کو مخاطب کیا، ایک یا ایھا الناس کہہ کر۔ یا ایھا الناس کے اندر کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آمنو ایمان والوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، پھر اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، داتا، دستگیر، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا کوئی اللہ کی ذات کے سوا نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہے ایمان والے، اور ان ایمان والوں سے اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب لعلکم تتقون، متقی اور پرہیزگار، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر اس کام کو کیا جائے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیا جائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اب یہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چروا رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اتنی گرمی اور یہ بکریاں چرا رہا ہے، تو کیوں نہ ذرا تھوڑا سا اس کا ذرا امتحان تو لیا جائے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تقویٰ کیسا ہے اس کا۔ تو آپ نے اس چرواہے سے کہا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا میرے مالک کی ہیں۔ کہا اس طرح کرو کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، اگر تمہارا مالک پوچھے تو کہہ دینا کوئی بھیڑیا کھا گیا تھا، اتنا تمہارے پاس ریوڑ ہے بکریوں کا، تو مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ اگر پتہ چل بھی گیا تو کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اب چرواہے کی بات سنیے گا، وہ کوئی پڑھا لکھا عالم دین نہیں تھا، کوئی پروفیسر نہیں تھا، کسی کالج کی ڈگریاں نہیں تھیں اس کے پاس، ایک چرواہا، بکریاں چروانے والا۔ اس نے کہا کہ اگر میں بکری بیچ دوں، مالک کو جا کر بتا بھی دوں، مالک مان بھی جائے، تو پھر مجھے یہ بتائیں فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے میرے محترم تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پیاری یہ بات لگی، تو جب آپ سفر پر جا رہے تھے اور جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کی زبان کے اوپر یہی الفاظ تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے۔ یہی جب ہم کوئی بھی عمل کریں، جب ہم کوئی بھی کام کریں اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کہاں ہے، آج چھپ کر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں، پھر ہم ایک لمحے کے لیے ذرا غور کریں کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ پھر اللہ کہاں ہے۔ ہمیں بظاہر تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے گی تو اصل میں ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔